دعائے خیر، دعائے مغفرت۔ یا رب ہم سب گناہ گار بندے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں نیک کام کرنے میں ہماری مدد فرما، ماہ ذی الحج کے ان خاص دنوں میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالحہ اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما، جن بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں دور فرما، ہمیں بن مانگے عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کو مانگ کر آگے بھیج دیں تاکہ اور لوگ بھی شامل ہو جائیں۔ اے میرے معبود کرم کر، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو برائیوں اور آفتوں سے بچانے والے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو عذاب نازل کراتے ہیں۔ یا اللہ کرم فرما، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کا رنگ بدل ڈالتے ہیں اور انہیں آفت میں بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو دعاؤں میں حائل ہوتے ہیں اور قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیتے۔ یا اللہ کرم فرما، میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو بلائیں نازل کراتے ہیں۔ آمین۔ یہ جو حالت ہے میری یہ میں نے خود بگاڑی ہے، جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے، فیصلے میں تیری رضا ہو شامل، جو تیرا حکم ہو میرا ارادہ کر دے، سایہ ہونے سے بچا لے میرے معبود مجھے، ورنہ یہ دنیا مجھے کھیل تماشا کر دے۔ میں تو بھٹکی ہوں، راہ دکھا دے مجھ کو، جو تیری راہ ہے وہ میرا رستہ کر دے، ہو زباں پہ میری حمد و ثنا تیری ہی، دل میں بھی جاری تیرا ہی ترانہ کر دے۔ میں نہیں جانتی میرے پیاروں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے، میں ان کی خاموشی اور تو ان کی آہ بکا سنتا ہے، میں ہنستے دیکھتی ہوں اور تو ان کو روتے دیکھتا ہے، میں ان کو ظاہری دیکھ سکتی ہوں جبکہ تو ان کی روح تک سے واقف ہے۔ اللہ پاک میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ ان کو وہ سب عطا فرما جس کی ان کو ضرورت ہے اور جو ان کے لیے بہتر ہے، ان کی مشکلوں، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما اور ان کی زندگی میں خوشیاں اور کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین انشاءاللہ۔ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جس نے مجھے یہ دعا بھیجی ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں اور ہر جائز کام میں کامیابی عطا فرما اور اس کا نصیب کھول دے۔ آمین۔ اپنے لیے ضرور دعا کروائیں، نہ جانے کس کی زبان سے آپ کی تقدیر کھل جائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، تو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آج کے دن ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، ہم کو بیماری سے نکال کر شفا میں داخل کر دے، ہم سے ہر برائی ہر بیماری کو دور فرما، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، سب کی آمین کے صدقے اس دعا کو قبول فرما لے، ہم پر رحم کر دے، ہمارے گناہ بخش دے، ہم پر، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہماری اولاد پر رحم کر، تو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے سائے میں رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ اے رحمان الرحیم، تو ہماری مدد فرما، تجھ سے بہتر کوئی مددگار نہیں، تو ہماری حفاظت فرما، تجھ سے بہتر کوئی محافظ نہیں، تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا، تجھ سے بہتر کوئی رہنما نہیں، قیامت کے دن ہمارا پردہ رکھ، تجھ سے بہتر کوئی رازدار نہیں، یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما، بے شک تجھ سے بہتر کوئی سننے والا نہیں، ہماری ہر مشکل آسان فرما۔ آمین۔ یا رب ہمیں نماز پڑھنے والا بنا، یا رب ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا، یا رب ہمیں درود پڑھنے والا بنا، یا رب ہمیں دین کو سمجھنے والا بنا، یا رب ہمیں محبت کرنے والا بنا، یا رب ہمیں توبہ کرنے والا بنا، یا رب ہمیں دعا کرنے والا بنا، یا رب ہمیں انصاف کرنے والا بنا، یا رب ہمیں معاف کرنے والا بنا، یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے جتنی اس کی شان ہے، اتنی خطائیں معاف فرمائے جتنا وہ رحمان ہے، اور آزمائشوں سے اتنا محفوظ رکھے جتنا وہ مہربان ہے۔
آمین۔ یا اللہ مجھے بچا ایسی نیند سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو، ایسی مصروفیت سے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو، ایسی سستی سے جس سے عصر کی نماز قضا ہو، ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو، ایسی تھکاوٹ سے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو، آمین۔ اے میرے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں بانٹ سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ اے اللہ جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں سے تو بہت زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کی تو دعائیں قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کو زندگی کی ہر نعمت عطا کی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما دے، آمین۔ اے میرے رب میرے والدین کو معاف کر دے، ان کو صحت مند زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرما اور ان کی خدمت کی سعادت عطا فرما۔ جن کے والد یا والدہ یا دونوں وفات پا گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو پر نور کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے رب یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں شفائے کاملہ دعا و جلا عطا فرما، ہماری عمر بالخیر دراز فرما، ہماری تمام بیماریوں کو چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی راحت اور شفا میں بدل دے۔ یا ارحم الراحمین ہم لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، جب ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم تجھے پکارتے ہیں اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو تجھے بھول جاتے ہیں، ہمارے اس گناہ کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، درگزر فرما دے، ہماری خطاؤں کو یا رب ہمارے دلوں کو سکون دے، ہمیں ہماری اولاد ہمارے ماں باپ کی عمر بالخیر دراز کر دے، ہم بیماریوں کو صحت دے، میرے مالک تو بے شک بہتر عطا کرنے والا ہے، لوگوں کی آمین کے صدقے مجھے صحت عطا کر دے، میرے مالک آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ جب میں تک جاؤں تو مجھے آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب میں کمزور پڑ جاؤں تو میری طاقت بن جانا، جب میں دکھ اور تکلیف میں ہوں تو میرا مرہم بن جانا، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میرا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب میں بھوک سے نڈال ہو جاؤں تو میری غذا بن جانا، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو میرا سکون بن جانا، جب میرے اندر کی مایوسی کا اندھیرا بڑھنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، اور جب ہر چیز ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو میرے لیے ممکن بنانا، آمین۔ اے اللہ تقدیر کی برائی سے بچا لے، اے اللہ دنیا کو سکون کا سانس دلا دے، اے اللہ ایمان کی لہروں کو حرکت دے دے، اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں عشق مجازی کے خیمے لگے ہوئے ہیں ان خیموں کو اکھاڑ کر پھینک دے، اے اللہ مسلمان بہو بیٹیوں کو سکھی سنسار عطا فرما، اے اللہ خاموش فتنوں سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا دے، اے اللہ تجھ سے مانگنے کی لذت عطا فرما، اے اللہ ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا دے، اے اللہ دنیا کی گہرائیوں میں تیرنے سے بچا لے، اے اللہ علم و تقویٰ کی گہرائیوں میں تیرنے والا بنا دے، اے اللہ ہم کو حلال مال و منال عطا فرما، اے اللہ ہم تو خاندانی فقیر ہیں ہماری مدد فرما، اے اللہ قلب سلیم عطا فرما، اے اللہ عشق و فسق سے بچا لے، اے اللہ ہمارا دین سنوار دے جس سے ہمارے ہر کام کی حفاظت ہو، اے اللہ فلسطین کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھ، اے میرے پروردگار ان پر مشکلات ختم کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں رمضان کے اس مبارک مہینے میں
فلسطین کے مسلمانوں کو ضرور شامل کریں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیری خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سبھی گناہوں اور خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے، آمین یا رب العالمین۔